نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسیر علوم الحدیث کا آج چھٹا سبق ہے، چھٹا درس ہے۔ کل کے سبق میں حدیث کی تعریف گزرے تھے پچھلے اسباق میں، اور پھر ان کی مثالیں بھی گزری تھیں۔ صاحب کتاب نے حدیث کی تعریف کی، بتایا کہ ایسا مضمون جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہو، قول کے طور پر، فعل کے طور پر، تقریر کے طور پر اور صفت کے طور پر۔ تو ہم نے حدیث کی تعریف پڑھی تھی، اور حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری کی مثال بھی کل کے سبق میں ہم نے بیان کیا تھا۔ آج جو ہے حدیث وصفی کو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث وصفی کی مثال باقی رہ گئی تھی۔ حدیث وصفی آج ہم پڑھیں گے۔ تو حدیث وصفی کی مثال دیکھیں آپ، فرما رہے وَمِثَالُ الْحَدِيثِ الْوَصْفِيِّ اے الذی ہوا من صفتا من صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث وصفی کی مثال اے الذی ہوا، یعنی اس حدیث کی مثال جو مشتمل ہو صفتاً، جو مشتمل ہو کسی صفت پر، من صفات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات میں سے۔ اب حدیث لا رہے ہیں، حدیث دیکھیے۔ حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعتا لیس بالطویل ولا بالقصیر حسن الجسم وکان شعره لیس بجعد ولا سبط اسمر اللون اذا مشى یتکفأ۔ تو یہاں پر حدیث لا کر کے صاحب کتاب یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درمیانہ قد تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صفت کو نقل کیا جا رہا ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درمیانہ قد تھے۔ اسی طرح ربعتن یعنی درمیانہ قد تھے، لیس بالطویل ولا بالقصیر، یہ ربعتن کی تفسیر ہے، اسی کا بیان ہے۔ معنی وہی ہے کہ نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ زیادہ پست قد تھے، اور خوبصورتی کا معیار ہی یہی ہے کہ انسان معتدل ہو۔ اگر بہت لمبا رہے یا بہت پست قد رہے تو یہ خوبصورتی کا معیار نہیں، بلکہ خوبصورتی کا معیار یہ ہے کہ انسان معتدل رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام خوبی کا جامع بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا تھے؟ درمیانہ قد والے تھے۔ اسی طرح حسن الجسمی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک جو تھے وہ بہت ہی خوبصورت تھے، اور بھی اس کی بہت تشریح آئی ہے، علماء نے بہت اچھے سے بیان بھی کیا ہے، اور بھی دیگر احادیث مبارک وارد ہیں، لیکن یہاں پر اصول سمجھانا مقصد ہے، تو اسی لیے اس کی زیادہ تفصیل نہ کرتے ہوئے، کیونکہ پھر لمبا ہو جائے گا درس، تو اصول کو سمجھانے کے لیے حدیث لا رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نکلی ہے تو سنیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت خوبصورت تھے، نہایت خوبصورت جسم والے تھے، آپ کا جسم مبارک بہت ہی خوبصورت تھا۔ تو یہ جو بیان ہو رہا ہے یہی حدیث وصفی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا تھے؟ نہایت خوبصورت جسم والے تھے۔ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْطٍ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے۔ بہت زیادہ گھنگریالے رہے یا بالکل سیدھے رہے تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا، تو یہی بول رہے ہیں کہ نہ زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے۔ اور کیا ہے؟ اسمر اللونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک جو تھا وہ گندمی تھا، گندمی رنگ تھا، اور یہ رنگ میں سب سے خوبصورت رنگ یہی کہلاتا ہے۔ اور اذا مشا یتکفأ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے تو طاقت سے چلتے اور دائیں بائیں مائل ہو جاتے تھے،
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو یہ صفات بیان ہوئے، تو یہ جو صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیانہ قد تھے، خوبصورت جسم والے تھے، اسی کو کہتے ہیں حدیث وصفی۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت جو نقل ہوئے تو یہ حدیث وصفی کہلائے گا۔ تو یہاں پر حدیث وصفی کی مثال بیان ہو گیا، تو چاروں مثال مکمل ہوا۔ کل کے سبق میں حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری اور حدیث وصفی کی مثال آج بیان ہو گیا۔ تو یہ تمام یہ حدیث کی تعریف یہاں پر مکمل ہوا۔ اب امید ہے کہ آپ اسے یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب یہاں پر الحدیث الصحیح، اب یہاں نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، تعریف الحدیث الصحیح، عنوان لگایا ہے الحدیث الصحیح کا۔ تو اس کتاب کا اور اصول حدیث کا فن اور اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ایسے اصول و قواعد کو پڑھنا جاننا جن کی مدد سے حدیث صحیح حدیث سقیم سے ممتاز ہو جائے، یا حدیث سقیم حدیث صحیح سے ممتاز ہو جائے، یا حدیث صحیح اور حدیث سقیم دونوں نظر آنے لگے۔ تو یہ کہنے کا صرف مطلب ہے، انداز ہے، بات ایک ہی ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث سقیم ہے۔ اور حدیث صحیح جو ہے ایک اضافی مضمون ہے، حدیث سقیم بیان کرنا تھا، اور حدیث سقیم ذرا بھی کم عیب ہو یا زیادہ عیب ہو، کم علت ہو زیادہ علت ہو، وہ سب کیا کہلائے گی؟ حدیث سقیم کہلائے گی، وہ سب حدیث سقیم کہلائے گی۔ اور اردو میں جب بولا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اردو کا مضمون ذہن میں آتا ہے۔ اسی اردو کے مضمون کو لے کر عام طور پر آدمی کیا کرتا ہے؟ عام طور پر آدمی اعتراض کرتا ہے، عام طور پر آدمی کے ذہن میں اعتراض پیدا ہوتے ہیں، ذہن میں خلش پیدا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح حدیث غلط، اس طرح کے اعتراضات آتے ہیں ذہن میں۔ تو یہ جان لے کہ اردو کے اعتبار سے وہ نہیں رہتا، بلکہ اس کی مستقل اصطلاح ہے جس کو یہاں بیان کرنے جا رہے ہیں کہ صحیح یہ عربی لفظ ہے، اور عربی کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اندر اس کی اصطلاح کے اندر یہ مضمون ڈالا گیا ہے۔ جیسے ضرب کے اندر مارنے کا معنی ہے، عقل کے اندر کھانے کا معنی ہے، اسی طرح الحدیث الصحیح کے اندر کیا کیا مضمون ہے، کیا کیا معنی ہے، وہ محدثین کی اصطلاح میں کیا کیا داخل کیا گیا ہے وہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو فرماتے تعریف الحدیث الصحیح هو المسند المتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه من غیر شذوذ ولا علت۔ تو یہ تعریف کیا ہے، یہاں لغوی معنی کے اعتبار سے ترجمہ ہم کر لیں گے، لیکن وہ لغوی معنی یاد ہی نہیں ہے، وہ مراد ہی نہیں ہے۔ لغوی معنی کرنے سے کچھ پلے نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ مراد ہی نہیں ہے، اصطلاحی معنی مراد ہے۔ حالانکہ لغت کا دخل ہے، لیکن جو محدثین نے مراد لیا ہے وہ بتائیں گے، اسی لیے یہاں سے لے کر کے اس کی پوری شرح کریں گے، پھر عدالت اور ضبط کی شرح کریں گے۔ تو تعریف الحدیث الصحیح، حدیث صحیح کی تعریف، هو المسند المتصل اسنادہ، حدیث صحیح وہ ایسی حدیث ہے جو سند والی ہو، مسند یعنی سند والی ہو۔ ایک حدیث ہے ہمارے پاس، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اس کی سند آدمی ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کس نے کہا، تو الحدیث المسند نہیں ہے، سند والی نہیں ہے، سند معلوم بھی نہیں ہے، اور تلاش کریں کہیں تو کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں، تو وہ مسند نہیں، تو صحیح کے اندر سے وہ نکل جائے گی۔ هو المسند، حدیث صحیح وہ ایسی حدیث ہے جو سند والی ہو، هو المسند جو سند والی ہو، المتصل جس کی سند متصل ہو، یعنی بیان کیا فلاں استاذ نے، پھر انہوں نے اپنے استاذ کو بتایا، پھر انہوں نے اپنے استاذ کو بتایا، اس میں ایک استاذ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے دادا کو بیان کر دیا، تو المتصل نہیں، بلکہ ایک سند ایک راوی چھوٹ گیا ہے۔ تو حدیث صحیح وہ ایسی
حدیث ہے جو سند والی ہو، تو صحیح وہ ایسی سند ہے، وہ ایسی حدیث ہے جو سند والی ہو، تو سند والی ہو اور جس کی سند بیان کرنا متصل ہو، جس کی سند بیان کرنا المتصل اسنادہ، جس کی سند بیان کرنا متصل ہو بنقل العدل الضابطی، عادل آدمی کے نقل کرنے سے، ضابطن جو محفوظ کرنے والا ہو، قوت حافظہ والا ہو، یعنی قوت حافظہ والا ہو۔ اس کے بعد آگے کریں بنقل العدل الضابطی، عادل اور حافظے کے قوی شخص کے نقل کرنے سے، عن العدل الضابطی، عادل آدمی اور قوت حفظ والے آدمی سے، یعنی ہمارے سامنے جو استاذ تھے ہمارے، وہ بھی کیا تھے؟ عادل تھے، ضابط تھے، اور ان کے جو استاذ تھے وہ بھی کیا تھے؟ عادل تھے، ضابط تھے، اور ان کے جو استاذ تھے وہ بھی کیا تھے؟ عادل تھے، ضابط تھے، اور ان کے جو استاذ تھے وہ کیا تھے؟ عادل تھے، ضابط تھے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں عن العدل الضابط الی منتہاہ، کہ اس کے منتہا تک، اس کا منتہا حد، تو حد کہاں تک جائے گی؟ صحابہ تک جائے گی، یعنی استاذ کے استاذ، پھر ان 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 کے استاذ، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر صحابہ، اور اس کے بعد رسول اللہ نے تو فرمایا ہی ہے، رسول اللہ نے تو ارشاد ہی فرمایا، تو وہی بول رہے ہیں۔ پھر آگے من غیر شذوذ ولا علت، بغیر شذوذ کے کہ کسی ایک ہی آدمی نے نقل کیا ہو، شاذ ہے، شاذ کہتے ہیں کم ہو جو، تو شذ ای قل، بغیر شذوذ کے، بغیر کمی کے، ولا علت، اور بغیر کسی عیب کے، تو عیب بھی یہاں پر کیا ہے؟ اصطلاحی مراد ہے، اور شذوذ بھی اصطلاحی ہے، لیکن تھوڑا مفہوم کے قریب ہو جائے گا ترجمہ کرنے سے، لغوی معنی جان لینے سے۔ تو بغیر کسی علت کے، بغیر کسی عیب کے، تو یہاں پر یہ تعریف مکمل ہو گئی، اور آج کا وقت ہو گیا۔ اب جو ہے اس کی تشریح کریں گے، تو انشاءاللہ کل ہم اس کی تشریح کو پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو علم دین سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔